جی السلام علیکم ناظرین، آغا نیوز کے ساتھ میں ہوں سید خان۔ ناظرین تقریباً 18 گاڑیوں پر مشتمل یہاں پہ جو ہے کینٹ اسٹیشن ملیر کینٹ سے جو ہے علی وزیر، نوراللہ ترین اور حاجی شیر محمد صاحب کو ATC جو ہے کلفٹن یہاں پہنچا دیا۔ اب ان کے ساتھی یہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ کے کیا رد عمل ہوگا، اور آج آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے کہ اس کے بعد اگر ان کو GC ہو گیا یعنی جیل کسٹڈی ہو گیا تو آپ لوگوں کا آگے عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئے، آج تو اس کا وہی جیل کا ریمانڈ پیشی ریمانڈ پہ انشاء اللہ وہ جیل جائے گا۔ اگر وہ تو ریمانڈ کو دوبارہ اس نے کیا تو انشاء اللہ ہم قانونی راستہ اپنائیں گے۔ وکیل اور یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس نے پیر بھی اس کے ساتھ زیادتی کی تو ہم جو تحریک ہے اس نے اپنا عمل کیا ہے۔ جی بالکل، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری تحریک ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر منظور پشتین ہے، محسن داوڑ ہے، یہ مختلف ان کے پورے جو کیبنٹ ہے یہ آپس میں بیٹھیں گے، ان کے پھر آگے عمل طے کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی ساتھی ہے، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیے گا۔ امین وزیر۔ جی امین صاحب، مجھے یہ بتائیں آپ پشاور سے ہو کے یہاں کراچی پہنچے ہیں اور آج ATC میں پیش کر دیے، تو ابھی آگے کا کیا پروگرام ہوگا؟ اگر ان کو جیل کسٹڈی ہو گئی تو پھر آپ لوگ مزید کیا قانونی اختیار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پورا مہینے انشاءاللہ آج وہ جیل ضرور جائے گا، کیونکہ قانون ایسے ہی ہے پاکستان کا۔ جیل سے ہم اپلیکیشن دے گا ضمانت کا تو وہ قانونی راستہ ہم ضرور اختیار کر لے گا۔ اچھا، اس وقت آپ کے ساتھ PTM کے قائدین کون کون آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ مشر سے لے کر منظور پشتین سے لے کر محسن داوڑ اور سید علم مسعود اور ہمارا جتنا بھی کور کمیٹی ہے سب ہمارے ساتھ رابطے پہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تاریخ 2-2.5-3 سال سے چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہی تو صرف میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ ناظرین کو بھی آپ لوگ بتائیں کہ علی وزیر کا لہجہ بہت سخت ہے، آخر کیوں ایسے نوبت کیوں آئی اس بات کی؟ یہ بات اب تو نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا ڈیمانڈ ہے وہ بالکل نہیں، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ لہجہ بھی صحیح کر دیں۔ لہجہ تو ہمارے اپنے ذہن میں وہ تو معمولی بات ہے، لیکن وہ جو ہمارا خون بہہ رہا ہے وہ تو بڑی بات ہے میرے خیال میں۔ بالکل، جو ہمارا خون بہہ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن انشاءاللہ اب یہ GDC کا جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ ہم ان کے جو وکیل صاحب ہیں ان کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ لائیو شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ جو ہمارے ایک ساتھی ایک اور بھی ہے، جی نزدیک آ جائیں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تجھے ہے کہ ہمارے 2 ساتھی پشاور سے آئے ہیں، کامریڈ امین وزیر اور ڈاکٹر سردار غلام صاحب وہاں پشتونخوا سے تشریف لائے ہیں۔ یہ خوشی کی بات بھی ہے اور انتہائی دکھ کی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے 2 سینئر ساتھی وہاں سے آئے ہیں۔ کراچی یہاں کم از کم 40 لاکھ پشتون آباد ہیں، یہاں پہ 40 لاکھ، اور کم از کم میرے خیال میں اندازے میں 40 لاکھ میں ہزاروں پشتون اس طرح کے ہوں گے جو بڑے بڑے ٹرانسپورٹر سیاسی بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ لائیو بھی آؤں گا۔ بات ان کو ویلکم۔ اور جہاں تک یہ جو کہانی علی وزیر کی وہ یہاں آئے ہوئے ہیں یا 20 گاڑیوں 50 گاڑیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ تو دنیا کی تاریخ یہی ہے، یعنی نہ طریقے چلتی ہے، لوگ اس میں بڑے بڑے ساتھی چلے جاتے ہیں، سر گنوا لیتے ہیں لیکن تاریخ ان کا نام رہ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے تاریخ اس ملک صاحب کو یاد رکھے گی، ہزاروں ملک ہوں گے لیکن یہ انشاءاللہ کون ساتھی کڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے ذریعے یہ بات سے تمام ادارے تمام قوتیں سن لے، یعنی کہ پشتون سرنڈر نہیں ہو سکتی، یعنی جتنی لاشیں ہم اٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہاں کراچی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں منظور پشتین سے کہ کراچی کو مرکز بنا لے، اور اسلام آباد پہ تمام پشتونوں کو، وہ محمود خانہ چزئی کو، اسفندیار ولی کو، یعنی تمام نوجوان ساتھی چلے جائیں ان کو، تاکہ لا کے یہاں اسلام آباد بٹا دے۔ ایک بہت بڑا دھرنا ہونا چاہیے، گن پوائنٹ اخلاقی بالکل بڑا دھرنا ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چغزئی بھی اس وقت کراچی میں ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کو وہاں پہ لائیو لاؤں گا، جیسے ہی ابھی باہر آئیں گے تو وکیل صاحب سے بھی انشاءاللہ آپ کو مخاطب کراؤں گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کیمرہ مین حسنین کے ساتھ آغا نیوز کراچی۔